عربی زبان میں محرم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت عطا فرمائی ہو۔ حرمت یعنی عزت، عظمت، تقدس عطا فرمایا ہو۔ اس مہینے کو بھی محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت بخشی ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کرتا ہے۔ جیسے باقی دنوں میں سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح محرم میں بھی سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ لیکن جس مہینے یا جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ میرا ہے، یہ میری عبادات کے لیے، میرے احکامات پر عمل کے لیے اسے ایک خصوصیت حاصل ہے، تو اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کہ بیت اللہ شریف ظاہری طور پر عمارت کے حساب سے بظاہر اتنا خوبصورت، عمارت کے اعتبار سے ظاہری طور پر اتنا خوبصورت نہیں ہے دیگر کئی عمارات کے مقابلے میں۔ باقی عمارات کو بڑے ہی اچھے ڈیزائن سے تیار کیا جاتا ہے، عالی شان، شاندار طریقے سے، لیکن بیت اللہ کی سادگی کے باوجود، بیت اللہ بھی پتھر سے بنایا گیا، باقی عمارات بھی پتھر سے بنائی گئی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ یہ میرا ہے، اور وہ ایک عبادت کے لیے خاص کر دیا اور اسے اپنی طرف منسوب کر دیا، تو یہ اسے عزت اور تکریم اور ایک تقدس حاصل ہو گیا۔ اب ساری دنیا کی عمارات، ساری دنیا کی عالی شان، شاندار عمارات بھی بیت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح یہ محرم کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت حاصل ہے، حرمت حاصل ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منها 4 حرم، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ جانوں پر تو ہمیشہ ہی ظلم نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کسی کا نقصان کرنے سے بچنا چاہیے، کسی کو دکھ دینے سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان مہینوں میں اللہ نے خصوصی طور پر یہ حکم فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السنہ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ اور ایک رجب کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ سارے انبیاء کلہم اخوہ، سارے بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس میں کئی چیزیں اور بھی سننے کو ملتی ہیں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، دیگر کئی باتیں، لیکن ان سب باتوں کی جو کوئی مستند روایات نہیں ملتی۔ ہاں البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے جو روزے کا یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی، تو وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہمارا تو زیادہ حق ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، یا اس لیے اسے یہ عظمت ملی ہے اس دن کو، یا اس مہینے کو اسی لیے محرم کہا جاتا ہے، یہ غم کا مہینہ ہے تو اس میں خوشی نہیں منانی چاہیے، یا گناہ سے خصوصی طور پر بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اپنی جگہ، لیکن اس دن کی جو عظمت ہے یا اس مہینے کی جو حرمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کی جو شہادت ہے وہ اس دن ہوئی، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ تو چھوٹے سے بچے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو 10 کو تو یہودی بھی رکھتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ ذرا خدارہ اس بات پر غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اور بھلائی کے کام میں بھی یہودیوں سے مشابہت پسند نہیں تھی، قبول نہیں تھی، نیکی اور بھلائی کے کام میں مسلمان ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اپنی زندگی ہے، اپنے طرز زندگی ہے۔ مسلمان میں اور دیگر مذاہب میں، دیگر مسلمان میں اور یہودی میں، عیسائی میں، نصرانی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا چہرہ، ہماری گفتگو، ہمارا کھانا پینا،
ہر چیز کے آداب ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اور وہ مختلف ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہماری طرز زندگی کے اندر اور یہود و نصارہ کی طرز زندگی کے اندر کوئی فرق ہی نہ ہو.